اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ زیر درس آیت شریفہ میں بنی اسرائیل کی طرف سے اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ کیے گئے چند وعدوں کا ذکر ہوا۔ آج تلاوت کی گئی آیت مبارکہ میں بنی اسرائیل کی طرف سے ان وعدوں کو توڑنے کا ذکر ہے اور ان کی سزا کا بھی معاملہ بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً۔ بنی اسرائیل اللہ کے ساتھ کیے وعدوں پر پورے نہ اترے بلکہ اللہ سے کیے وعدوں کو توڑتے رہے، چنانچہ ان کی عہد شکنی وعدے توڑنے کی وجہ سے ہم نے انہیں دو سزائیں دی۔ بنی اسرائیل کو عہد شکنی کی ایک سزا یہ دی گئی، لعناہم، اللہ نے ان پر لعنت کی۔ لعنت کا مطلب رحمت سے دوری ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ سوچا جائے تو کتنی بڑی سزا ہے۔ اللہ جو رحمان بھی ہیں رحیم بھی ہیں، الرحمن الرحیم، اللہ جن کی رحمت ہر چیز سے زیادہ ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ جن کی رحمت سے نا امیدی سے روکا گیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، بندہ اس کی رحمت کے قابل نہ رہے اور رب تعالی کی رحمت سے محروم ہو جائے تو یہ کتنی بڑی سزا ہے۔ بنی اسرائیل کو عہد شکنی کی دوسری سزا دی گئی، وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ دل سخت ہو گئے، کوئی نصیحت اب اس پر اثر نہیں کرتی۔ دل سخت ہو جائے اور کوئی نصیحت اثر نہ کرے تو سوچیں پھر تباہی میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ اپنی نوعیت کی یہ بھی بڑی سخت سزا ہے۔ آج بھی یہ دو سزائیں کسی نہ کسی درجہ میں موجود ہیں۔ لوگ جھوٹ بول کر اللہ کی رحمت سے محروم ہوتے ہیں، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ لوگوں کے دل بھی سخت ہیں، قرآن اثر نہیں کر رہا، احادیث اثر نہیں کر رہی، موت قیامت کی بات اثر نہیں کر رہی، ہاتھوں سے خود اپنے پیاروں کو دفنانا اثر نہیں کر رہا، دل سخت ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے سزا کی ایک شکل ہے۔ فرمایا ان دونوں سزاؤں کا نتیجہ بھی نکلا، یحرفون الکلم عن مواضعہ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ۔ نتیجہ یہ نکلا، اللہ کی رحمت سے دور ہوئے، دل سخت ہوئے، نتیجہ یہ نکلا کہ یہ حق بات کو اپنی جگہ سے موڑتے ہیں، اللہ کے ارشادات میں تحریف کرتے ہیں، تبدیلی کرتے ہیں، اللہ کے ارشادات کا جو صحیح منشا اور مطلب ہے اس سے بات کو دائیں بائیں لے جاتے ہیں،
چاہیے یہ کہ اللہ کے ارشاد پر من وعن عمل کیا جائے، اس کے حکم پر سر جھکایا جائے۔ ایک یہ کہ اسے مانتے نہیں، دوسرا یہ کہ اس ارشاد کو ہی بدل دیتے ہیں، گویا خود بھی گمراہ دوسروں کو بھی گمراہ کرتے۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور جو نصیحتیں کی جاتی ہیں اللہ کے ارشادات میں، ان نصیحتوں میں سے بنیادی چیزیں، ان نصیحتوں میں سے بڑا حصہ بھول جاتے۔ اللہ کی نصیحتوں کا بھول جانا بھی اس بات کا نتیجہ ہے کہ بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہو چکا اور دل سخت ہو چکا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہوا، آپ کی ایسی خیانتیں، ان کی ایسی خیانتیں آپ پر مطلع ہوتی، آپ ان پر مطلع ہوتے رہتے ہیں۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، ان کی ایسی خیانتیں اللہ کے احکامات میں، پہلی کتابوں میں تحریف، آپ ان پر مطلع ہوتے رہتے ہیں، آگاہ ہوتے رہتے ہیں۔ ہاں کوئی ایسی ان کی چالاکی اور خیانت وہ آپ کی نظروں سے نہ گزرے تو الگ بات ہے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، اللہ کا حکم ہے کہ آپ ان سے صرف نظر کریں، آپ ان سے درگزر کریں۔ وَاصْفَحْ، ارشاد فرمایا آپ ان کو معاف کریں اور ان سے درگزر کریں۔ مطلب یہ ہے کہ انہیں موقع دیں، شاید سدھر جائیں، شاید سدھر جائیں۔ ارشاد فرمایا ان اللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ شاید یہ نیکی کی طرف آ جائیں، آپ احسان کریں، اللہ سبحانہ وتعالی احسان کرنے والوں کو دوست رکھتے۔ شاید یہ خیانتوں سے بچ جائیں، جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، ان یہود و نصارہ کی خیانتوں سے آپ آگاہ ہوتے رہتے ہیں، ہاں تھوڑے سے ان میں ہیں جنہیں اللہ نے سیدھی راہ دکھائی، جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایسے شرارتی لوگوں سے بھی عفو و درگزر سے کام لینے کا حکم اس لیے دیا تاکہ ہدایت کا امکان ان کے لیے باقی رہے۔ انسان جب تک زندہ ہے اس کی ہدایت کے لیے کوشش جاری رہنی چاہیے۔ البتہ قتال کے احکامات، جہاد کے احکامات، ان کی اپنی ایک الگ تفصیل ہے۔ ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے سمجھنے کی اور اپنے اپنے محل پر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔